نہیں ہے. چلیں آپ پہلے کر لیں اور 2-3 لوگ اور جوائن کر لیں گے جب تک. سو آپ کی سورہ کون سی تھی؟ سورہ نوح. سورہ نوح جی آیت 22 سے سٹارٹ کرنی ہے. 22. اوکے آلرائٹ. اس میں آپ کو طارق ہیلپ کریں گے کیونکہ ان کو یہ دونوں لفظ بڑے اچھی طرح آتے ہیں. رائٹ طارق؟ مکرو مکرن صحیح کہہ رہی ہوں میں طارق؟ آن میوٹ آئی گیس. چلیں شروع کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. تو اور مکرو جو ہے یہ ورب ہو گیا، مکرہ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے چال چلی. مکرن یہ تنوین کی وجہ سے ناؤن ہو گیا جو چال کے لیے ہے، اور کبارہ یہ بھی تنوین کی وجہ سے ناؤن ہو گیا بہت بڑی. تو اب یہاں پہ جو حضرت نوح کی قوم کے لوگ تھے ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک چال چڑھی لی جو کہ بہت بڑی تھی، اور وہ چال کیا ہے وہ آگے نیکسٹ آیت میں اس کے بارے میں بتایا جائے گا. اوکے سو اینی کوسچن آن دیٹ؟ سوری کہاں چلے گئے؟ ہاں کسی کو کوئی کوسچن؟ آپ کو اس کے کنسٹرکشن میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. 2 ناؤن ہے، ایک ورب ہے. صحیح. آگے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. تو اب جو ان کی چال تھی انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا وَقَالُوا اور انہوں نے کہا لَا تَذَرُنَّ یہ جو ہے لا تو نہیں، تذرن یہ ورب ہے تذرا سے ہوگا، اور وزرا سے ہوگا. ورب تذرا کہاں سے؟ ورب تا جو ہے علامت مضارع کی علامت ہے. جی 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 صحیح. وزرا تو اور انہوں نے کہا تم اور یہ ہرگز نہ چھوڑو. بڑا مشکل لفظ ہے وزرا، کیونکہ نظرا اور وزرا کے کچھ جو کانجوگیشن ہے وہ ملتی جلتی ہے. ٹھیک، تو اس کو بڑا پکڑ کے رکھیں وزرا کے لفظ کو. صحیح. اس کو لائک زیادہ ہائی لائٹ کریں کیونکہ آپ کو یہ فیوچر میں ذرا مشکل دے سکتا ہے یہ والا روٹ ورڈ وزرا اینڈ نظرا. ٹھیک ہے. تو نظرہ کی جو کنسٹرکشن ہے میں نے آپ لوگوں کو کافی پہلے ایک قرآن میں جتنے اس کی کانجوگیشنز آئی ہیں وہ میں نے سب کو آپ کو دے دی ہیں. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو دیکھ لیجئے گا، مجھے بتا دیجئے گا، میں کسی سے بول کے وہ آپ کو پہنچوا دوں، پوسٹ کر دوں گی دوبارہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ 2 لفظ ہیں جو ایک دوسرے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ، رائٹ؟ کیونکہ نظرہ کی جو کنسٹرکشن ہے جو نون کا صیغہ آئے گا تو وہ نظرہ اور وزرہ کے جو ہے وہ سارے ملتے جلتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وزرہ کو بہت اچھی طرح یاد کریے گا. نظرہ کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، وزرہ کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا. تو واو اور نون کا ہی فرق ہے اس کے روٹ ورڈ میں، لیکن اس کی کنسٹرکشن بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہے. اوکے جی. آلِہَتَکُم اپنے خداؤں کو یا اپنے الہوں کو، ولا اور نہ، تذرن تو یہ جو ہے اسٹریس آؤٹ کرنے کے لیے جو ہے دوبارہ اسی چیز کو اسٹریس آؤٹ کرنے کے لیے تم ہرگز نہ چھوڑنا. اب یہ جو ودن ہے یہ ان کے اس وقت کے خدا جنہیں یہ مانتے تھے، جن کی یہ جو ہے بندگی کرتے تھے، اب یہ ان کے نام آگے جو ہیں وہ لائنز ہیں، یہ سارے ناؤنی ہیں. ودن جو ہے نصرہ. تو آپ کو جی اسٹوری پتا ہے، آئی تھنک میں نے شیئر کی تھی، پتہ نہیں آپ لوگوں کے گروپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ نہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی اسٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام آئے کیوں تھے؟
حضرت آدم کے بعد اگر پہلے جو بڑے پائے کے پیغمبر تھے وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام. ان کو آنے کی کیوں ضرورت پڑی ہوگی؟ کن کی وجہ سے ضرورت پڑی ہوگی؟ کہ وہ لوگ راستہ جو چینج کر لیا انہوں نے. ہوا یہ تھا کہ خیر حضرت آدم کے اگر آپ پوری ہسٹری جائیں گے تو حضرت آدم کے بیٹے جو تھے رائٹ سیت تھے، سیت پیغمبر ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے ظاہر ہے ان کے بچے لائک نیک، ظاہر ہے حضرت آدم تو ڈائریکٹ جنت سے آئے تھے. ان کو تو لائک فرسٹ ہینڈ نالج تھی جنت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا، پھر ان میں روح ہو کی، پھر ملاقات بھی ہو گئی تھی. پھر جب توبہ کی بات آئی تھی، توبہ کے جو کلمات تھے، حضرت آدم تو چلے گئے تھے، وہ جو بیک اینڈ کہلاتا ہے نا، جو آپ ایک آفس ہوتا ہے، ایک بیک اینڈ ہوتا ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش، وہ تو وہاں پہنچ گئے تھے اور کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ کو تو پتا ہوگا نا کہ شیطان مجھے بہکائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہاں مجھے پتا تھا، رائٹ. سو حضرت آدم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے غلطی نہیں کی، تو کہنے لگے کہ اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ناؤ یو نو کہ مجھے وہ غلطی کا میک اپ میں کیسے کروں، رائٹ. دین اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو ہم دا کلمات فار توبہ. ٹھیک ہے. تو وہ انہیں مل گئے تھے اینڈ ہی ہیز دا فرسٹ ہینڈ نالج. وہ پھر زمین پر آ کے انہوں نے کافی سال توبہ کی اینڈ then he could find، کیونکہ جب ان کو زمین پر ڈراپ کیا گیا تھا تو according to different تفاسیر they were on a different places پہ گرے تھے آ کر، right. So when they met and then ان کا توبہ قبول ہو گیا and then پھر ان کی اولاد ہوئے. ان کے اولاد میں سے پہلے جو مرڈر ہو گیا تھا قابیل اور حابیل کا بارے میں آپ نے سنا ہوگا. but then he still had the پیغمبری جو گئی سیت کو گئی and then اس کے بعد بھی نیک لوگ آتے رہے. but کیا ہوا in the meantime یہ جو تھے، یہ جو ودہ، سوا، یغوث اینڈ یعوق اینڈ نصرہ، یہ 5 لوگ جو تھے یہ بیچارے شروع سے نہیں تھے، وہ بت نہیں تھے، یہ لوگ نیک لوگ تھے. یہ 5 کے 5 ودہ، سوا، یغوث، یعوق، نصرہ، یہ نیک لوگوں میں سے تھے. ٹھیک. اچھا اب نیک لوگوں میں سے تھے تو یہ لوگوں کو بھلائی کا چرچا کرتے رہتے تھے. اب کتنے سال زندہ رہے؟ بہت سال اس زمانے میں. تو حضرت نوح کی اگر عمر 1000 سال کے برابر ہے تو ودہ، سوا، یغوث، یعوق، نصرہ ان کو بھی بڑی عمریں ہوں گی. تو یہ ہر وقت نیکی کی تبلیغ کرتے رہتے تھے لوگوں کو، اور لوگ ان کی بات مانتے تھے، ان کا ادب کرتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. ہوا یہ کہ ان کی زندگی پوری ہو گئی، آہستہ آہستہ اٹھتے گئے. تو اب شیطان کو، کیونکہ شیطان تو بیٹھا ہی ہوا تھا کہ کسی طرح وہ لوگوں کو بہکائے، رائٹ. تو اس نے آ کے کہا کہ دیکھو اب ودہ یعنی کہ وہ انسان کے روپ میں آیا ہوگا، کسی بھی روپ میں آیا ہوگا. تو اس نے لوگوں کو کہا کہ دیکھو ودہ بھی چلے گئے، سوا بھی چلے گئے، یغوث بھی چلے گئے، یعوق بھی چلے گئے، نصرہ بھی چلے گئے. تو اب تمہیں کون بھلائی کی نصیحت کرنے والا ہے؟ صحیح. تو سب نے کہا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے. اس نے کہا کہ تم ان کے اسٹیچو کیوں نہیں بنا دیتے، اور صبح ایسا کیا کرنا ہے جب تم جاب پہ جایا کرنا تو تم ودہ، سوا، یغوث اور یعوق کو، نصرہ کو سلام کر کے جایا کرنا، تاکہ تمہیں ان کی جو انہوں نے تمہیں سبق دیا ہے، بلائی کی نصیحت کی ہیں، وہ تمہیں یاد رہیں، تم بھولو نہ. اور یہ حربہ کس کا تھا؟ شیطان کا. ٹھیک ہے. لوگوں نے بت بنا دیا. اچھا اب لوگ یہی کرتے تھے، صبح اٹھ کے جاتے تھے اور بتوں کو سلام کرتے تھے کہ یس ودہ ہمیں آپ کی ٹیچنگز یاد ہیں، ہاں سواوا ہمیں آپ کی ٹیچنگ یاد ہیں، ہم آج نیک کام کریں گے، رائٹ. تو روزانہ کرتے رہے. پھر وہ نسل 2 نسل وہ چلی گئی. اب لوگوں کو یہ تھا کہ یہ بت ہے، ہمیں انہیں سلام کرنا ہے، یہ ان کی عادت بن گیا. ان کو نہیں پتا کہ وہ کس وجہ سے اس کو سلام کرنا ہے. اب شیطان آیا، اس نے کیا کہا کہ ان سے مانگو، یہ تمہاری ہر مراد پوری کریں گے، یعنی کہ شرک کرو. سو شیطان نے ان لوگوں کو شرک پہ بہکا دیا. اور اب جو یہ ودہ، سوا، یغوث، یعوق اور نصرہ جو کہ نیک لوگ تھے، یہ کیا بن گئے؟ بت. یہ کیا بن گئے؟ خدا بن گئے. لوگ اللہ کو بھول کر
ان سے مانگنے لگ گئے، رائٹ. اور جب ان سے مانگنے لگ گئے تو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے. دین حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر آپ کو آگے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ابھی جو وہاں پہ وہ ملاؤ تھے یا جو شیطان تھے جس بھی قسم سے تھے، وہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے الہوں کو نہ چھوڑو. اور کون الہ انہوں نے نامزد کر دیے؟ ودہ، سوا، یغوث، یعوق، نصرہ، رائٹ. ٹھیک، ناؤ یو نو دا اسٹوری. آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہو، رائٹ. تو یہ جو آگے پیچھے میری اسٹوری تو آگے پیچھے ہو سکتی ہے، آپ تفسیروں کو اس کو غور سے دیکھ لینا کہ کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے ودہ، سوا، یغوث، یعوق، نصرہ. ٹھیک جی. اس طرح کا شرک انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے نا، یہ جو مزار وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں. جی. تو ہاں، ہماری لرننگ کیا ہے کہ کیا ہم ودہ، سوا، یغوث، یعوق سے نکل گئے، یا ابھی ہم غوث اعظم، بابا فرید گنج اور ان لوگوں سے this is the same thing. You are very right, absolutely right, Zubair. Right. تو وہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ بھی کسی شیطان نے کہا ہوگا نا، کبھی کسی نے کہا کیا تم نے منت مانی ہے وہاں جا کے تمہاری ہر مراد پوری ہو جائے گی، ارے تمہاری شادی نہیں ہو رہی، جا کے وہاں پہ چادر چڑھا دو تمہاری شادی ہو جائے گی. لائک کیا کہنا چاہیے گا، I want to use a bad word, but that's exactly the same جو کہ شیطان نے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا تھا. وہ وہاں پہ جتنے لوگ وہاں پہ مزاروں پہ جا رہے ہیں they are exactly doing the same thing. آپ کو جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، رائٹ. اللہ کے علاوہ آپ ایون پروفٹ سے بھی نہیں مانگ، لائک پروفٹ کا نام لے کے لائک لوگ جو کہتے ہیں رسول کے واسطے ہمیں لائک واٹ از واسطہ، واٹ از دا میڈیم. آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ہونا چاہیے. دیر شوڈنٹ بی اینی شرک. رسول نے صرف ہمیں اللہ کا پیغام دیا ہے، ہمیں اسے فالو کرنا ہے. رسول نے جس طرح سے ہمیں کر کے بتایا ہے کہ اللہ کی کس طرح عبادت کرنا ہے، ہم کو بالکل اللہ رسول کی اتباع کرنا ہے. جیسے رسول نے اللہ سے مانگا ہے ہمیں بالکل اسی طرح اللہ سے مانگنا ہے، رائٹ. اگر رسول کے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان بھی کوئی اور میڈیم نہیں ہے. اٹ شوڈ بی ڈائریکٹ. ہم جب جھکیں تو صرف اللہ کے سامنے جھکیں، رائٹ. You understand? Yeah, so exactly, you are absolutely right کہ انڈیا پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کل، then again ابھی ہم پچھلے کلاس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے، بل اکثرہم لا یعلمون، بل اکثرہم لا یعقلون، رائٹ. تو اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور آپ یہ سمجھ پا رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ان اکثرہم میں نہیں ڈالا، which is a blessing from اللہ سبحانہ تعالیٰ، right. صحیح جی. so that's good, mashallah, alhamdulillah, you understood that. کتنے لوگ آئے ہیں ابھی؟ آپ ایک آیت اور کر سکتے ہو. جی میں ایک دو آیت اور کر سکتا ہوں، کوئی ایشو نہیں ہے. چلیں کریں. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. تو وقد جو ہے یہ حرف تاکید ہو گئی کہ اور تحقیق کرو. ادلو یہ جو ہے دلہ سے نکلا ہے، اور یہ جو ہے انہیں بھٹکا دیا. ہاں تو یہ فارم 4 ہوا، ادلو ہوا. تو ٹھیک ہے، ٹھیک. کثیرہ، یہ کثیر تعداد کو، یہ ناؤن ہو گیا نا تنوین کی وجہ سے، تو میجورٹی کو جو ہے بھٹکا دیا گیا. ولا اور نہ تزد الظالمین، تو یہ جو ہے تزد جو ہے یہ ورب ہے، اور یہ زے یہ دال زیادہ کر، صحیح. اور نہ انکریز کرنا، ٹو انکریز. تزد الظالمین، یہ ظالمین جو ہے یہ وہ ہے پلورل ہے ظالم کا، تو ظالموں کو، اللہ سوائے، دلالہ یہ جو ہے ناؤن ہے یہاں پہ تنوین کی وجہ سے، لیکن یہ جو ہے وہی اس کا ورب بھی پہلے ہم نے دیکھا نا، دلہ کر کے.
تو گمراہی میں رائٹ. تو شیطان کیا کرتا ہے, وہ آپ گمراہی میں انکریز کرتا ہے. اور پھر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بار بار یہ لائک یہ آیت ریوائز ہوتی ہے کہ زیادہ تر کو وہ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کوشش نہیں کر رہے. رائٹ, ڈیسیژن پاور ان کا ہے. شیطان ان کا ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا کسی بت کے سامنے. رائٹ, وہ صرف کان میں پھس پھس کر دیتا ہے کہ تم ایسا کرو, اور پھر وہ انسان کرنے لگ جاتا ہے. رائٹ. اب اللہ ہمیں ان کثیر لوگوں میں شامل نہ کرے, کیونکہ آج بھی وہی شیطان ہے, اور وہ شیطان جو ہے ہمارا جنم جنم کا دشمن ہے. ٹھیک, اور وہ شیطان آج بھی ہمیں بہکاتا ہے. رائٹ, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم لوگ شرک کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل, جیسے میرے ٹیچر نے مجھے بتایا تھا, ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ نظر لگ گئی. رائٹ, سو اس وقت ہم نظر کو کاز سمجھتے ہیں اور اس پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں, نظر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اللہ نہ چاہے, بٹ دیر از نظر. رائٹ, تو آپ کو اس کے اوپر یقین کیسا کرنا ہے؟ ایسے کرنا ہے کہ اس میں شرک کا عنصر نہ شامل ہو. رائٹ, کسی چیز کو اللہ سے نہیں ملانا. رابعہ ہے کیا؟ کیونکہ کل ہمارا جو لفظ تھا رابعہ کل جو لفظ تھا آپ کا قادر, قدیر, مقتدر. رائٹ, اس پہ ٹو بی آنیسٹ اس پہ گوگل بھرا پڑا ہوا ہے. رائٹ, ہم لوگ پہلے نہیں ہیں اس کو مقتدر کو سوچنے والے. رائٹ, تو قدیر اور مقتدر میں لائک یہی فرق ہے کہ لائک اللہ انکمپس ایوری تھنگ. اللہ کو ہر چیز پہ قادر ہے. رائٹ, وہی ہر چیز کی قدر لکھنے والا ہے, جاننے والا ہے. رائٹ, بٹ مقتدر جو ہوتا ہے کہ وہ he can also do it. Right, like قادر یا قدیر کا مطلب یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. رائٹ, that's a concept. مقتدر وہ کر بھی سکتا ہے. لائک آئی تھنک یہ میرا جہاں تک میں سمجھی ہوں کہ وہ اس سے ایک آگے کی چیز ہے مقتدر قدیر سے. لائک he can also do that. nothing ہی وہ اللہ کن کہے اور وہ ہو جائے. یعنی کہ قدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کسی مین کی ضرورت نہیں ہے, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کوئی چیز کو کرنے میں. رائٹ, اینڈ ہی کین ڈو اٹ ہمسیلف آن ٹاپ آف دیٹ. یعنی کہ یہ بھی وہی مطلب ہے, لیکن یہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مین کی ضرورت نہیں ہے, کسی ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کو کرنے میں. اور کسی شخص کو یا کسی لائک ایون دا ٹیبلٹ لائک ٹائنالول اور پیناڈول نے ہمارے سر کے درد کو آرام دیا. دیٹ کمز لائک اے شرک اسٹیٹمنٹ ہو گیا. رائٹ, وہ اس درد کو نہیں ہٹا سکتا تھا. ہیلو, They often asked me to call you. You were looking at some property. Oh, I'm in a class right now. Sorry about that. That's all right. I can call you back later. Sure. If you want. Sure. Okay, bye. Sorry about that. So, سمجھ گئے رابعہ قدیر اور مقتدر؟ اس کو میں مزید کوشش کروں گی آپ سے شیئر کرنے کا. میں نے اس کو تھوڑا سا رات کو پڑھنے کی کوشش کی اینڈ انشاءاللہ میں اس کو مزید اور کروں گی. لیکن this is not the first time this question was asked, like یا ہم لوگ come across آئے اس کو بہت لائک عربی میں بڑے اچھے اسکالرس نے اس کو وہ کیا ہوا ہے, بٹ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا پھر آپ تک پہنچانا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے وہ کوئی انگریزی ورژن مل جائے اس کا. ٹھیک ہے. ہاں, سو بٹ دیٹ واز اے گڈ کوسچن. تو کہاں تھے زبیر آپ؟ آیت 24 ختم کی ہے. ٹھیک, تو سمجھ آ گئی؟ جی.
کہ جب کثیرن کا لفظ یہاں پہ بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بل اکثرہم لا تعلمون، اکثر نہیں جانتے کہ شیطان ان کو بہکاتا ہے، شیطان ان کا دشمن ہے. اینڈ یہاں پہ کیا ہے، کثیرن کا لفظ اگر اگین آیا ہے تو گمراہی کی طرف شیطان اگر لے جا رہا ہے، بیکاز شیطان وانٹس all the human beings come with him to where جہنم. وہ اکیلے نہیں جانا چاہتا، right؟ اس کا سینس آف اچیومنٹ ہوگا کہ جتنے لوگوں کو وہ بہکائے گا، اور وہ موسٹ آف دا ٹائم اکثر کو بہکا لیتا ہے، بہت کم تعداد ہے جس کو نہیں بہکا سکتا. اپنے چیلنج پہ فل آن کام کر رہا ہے، فل آن. اور اس نے اپنے جو چیلے لگائے ہوئے، وہ نماز میں ہمیں بہکانے کے لیے الگ، وضو کے وقت ہمیں کبھی بھول جاتے ہیں کہ میں نے یہ کونی دھوئی ہے کہ نہیں دھوئی، ارے یہ پیر کو میں نے مسا کیا کہ نہیں، یہ سر کا مسا بھول تو نہیں. تو دیٹس وہ جو ساری تھاٹس آ رہی ہوتی ہے نا، وہ بھی شیطان کی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نماز میں پھر کھڑے ہو کے ارے نماز کھانا لگا ہوا ہے، لائک خواتین کا اکثر کھانا ہوتا ہے، اور آدمیوں کا نماز ہے، ارے اس کے بعد میٹنگ ہے تو جلدی جلدی نماز پڑھ لو، رائٹ؟ تو وہ سب شیطان جو ہے وہ کان میں ڈال رہا ہوتا ہے. یہ ہماری اپنی تھاٹ نہیں ہوتی، رائٹ؟ ہماری اگر اپنی تھاٹ بالکل پیور ہوگی تو جیسے ہی ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو پھر ہمیں دنیا کی خبر نہیں رہے گی، رائٹ؟ اگر یہ ٹرو نماز ہوگی اور ہم صحیح سے نماز پڑھیں گے، we will not remember anything کہ اس نماز کے بعد کیا ہونا ہے یا اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، رائٹ؟ ہم اس پریزنٹ کے لمحے میں چلے جائیں گے، and we would be standing in the namaz and we would be talking to اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک، اور اس وقت کوئی خیال نہیں آئے گا. لیکن جہاں ہمیں شیطان بہکاتا ہے وہاں پر ہمیں خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی بعد کے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی پہلے کے خیال آنا شروع ہو جاتے ہیں، right؟ So then that doesn't remain the namaz. کسی اور ہماری پارٹیسپینٹ نے کہیں پڑھا، کسی اسکالر سے سنا کہ اگر ہمارا خیال 3 سیکنڈ سے زیادہ اگر ہمارا خیال نماز کے اندر ہو تو پھر ہمیں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے. We have to be so sure کہ ہمارے خیالات جو ہیں، اگر میک شور کرنا ہے کہ 3 سیکنڈ سے زیادہ تو میں نے کچھ خیال نہیں کر دیا. اوکے، تو آئی ڈونٹ نو، یہ والی بات مجھے نہیں پتا تھی کہ ہمیں 3 سیکنڈ کے اگر 3 سیکنڈ سے زیادہ خیال آ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. کسی کو پتا تھا یہ؟ I'll try to research it. مجھے ریسرچ نہیں پتا. رابعہ کو پتا ہوگا. رابعہ ایسی کوئی بات ہے؟ پتا نہیں، میں نے نہیں سنی. میں نے بھی نہیں سنی. The lady who shared that وہ اتنا اچھا خاصا ریسرچ کرتی ہیں کہ میرے دل نے یہ بات مانی. یہ غلطی ہے، کیونکہ نماز کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ نماز میں بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. خشوع اور خضوع نہ آئے، لیکن خیالات بھی نہیں کرنے، لیکن جب خیالات آنے لگے تو we are just disconnecting with the salah. صلاح میں جب بھول جاتے ہیں کوئی چیز. مجھے جو حدیث یاد آ رہی ہے نا، اس میں نے تو یہ پڑھا تھا کہ صحابہ کرام نے یہ بات کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں نماز کے دوران. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ عین مان ہے کہ وہ آئیں گے ہی آئیں گے، تو ان کی طرف اٹینشن نہیں کرنا آپ. ٹینشن نہیں کرنا، لیکن 3 سیکنڈ سے زیادہ کا مجھے یہ والا نہیں پتا تھا. میں ریسرچ کروں گی کہ یہ 3 سیکنڈ والی بات کہاں سے آئی ہے. کی نماز اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ایسے ہوتے تھے کہ ہلتے بھی نہیں تھے، کہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے ان کے اوپر. ہاں، لیکن پھر وہ حضرت علی کا وہ بھی ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی ایسی نماز اگر کسی کی ہوگی تو ڈائریکٹ وہ جنت میں انٹری کرے گا، سم تھنگ لائک دیٹ. میں مفہوم بتا دے رہی ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر 2 رکعت کوئی مجھے کر کے بتا دے بغیر کسی خیال کے، تو میں اس کو اپنا یہ اب لائک جو ان کا گارمنٹ تھا، لائک جو جبہ ہوتا ہے، میں اپنا جبہ اسے دے دوں گا. تو حضرت علی نے کہا یہ کوئی مشکل کام تھوڑی ہے، 2 رکعت تو میں آرام سے بغیر کسی خیال کے کر سکتا ہوں. تو نماز پہ کھڑے ہو گئے.
جب نماز ختم کی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا کیا سوچ رہے تھے تم؟ کہنے لگے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ مجھے نیا والا جبہ دو گے کہ پرانا والا جبہ دو گے. So that's true. If Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, like he promised that he can do 2 rakat without any khayal. Shaitan is, you know, and hum log to bahut niche ki cheez hai, right? We are talking about Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu, right? So yeah, hum log to bahut hi dur ki cheez hai. So لیکن 3 سیکنڈ والی بات کو میں ریسرچ کروں گی اگر کسی اور کی نظر کے سامنے آئے, بیکاز اٹس ناٹ کنفرم, بیکاز آئی گاٹ دا انفارمیشن فرام ون آف دا پارٹیسپینٹ. تو مجھے اس کا صحیح ہونا یا نہیں صحیح ہونا نہیں پتا کہ سجدہ سہو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. آئی ڈونٹ نو, بٹ خیالات تو سب کو آتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایک نماز ایسی بھی ہوگی جو کہ بغیر خیالات کے ہوتی ہے, بٹ واٹ ایور وی کین اوائڈ انشاءاللہ. اچھا جی 25 بھی کر لیں, پھر ہم ایک یا الذین کرنی ہے آج. جی جی بالکل بالکل, تو پھر 24 پہ رہنے دیں. زبیر ٹھیک ہے یہاں تک؟ جی ویری گڈ ریڈ, ماشاء اللہ. آپ بہت جلدی سورہ نوح کو ختم کرنے والے ہو مجھے ایسا لگتا ہے. جی 4 آیات ہی رہ گئی ہیں. ٹھیک, تو کیونکہ ہم لوگ بہت ڈسکنیکٹڈ ہماری ریڈ رہی ہے, تو آپ ایسا کرنا کہ جب آپ ختم کر لو تو ایک بار اس کو شروع سے دیکھنا, اور کوئی سوال ہو تو وہ پوچھنا جی, یا شیئر کرنا یا سمرائز کرنا, کہنا کہ ہم نے جو ساری سورہ کی ہے اس میں سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے, اس کا ریفلیکشن کیا ہے. ٹھیک ہے, یو کین ڈو دیٹ, رائٹ. آپ ینگ جنریشن میں ہو تو آپ لائک یو کین ڈو مور دین دا گرامر. تو ابھی آپ نے گرامر کے لحاظ سے اس کو کر لیا ہے. یو کین ڈو دا ریفلیکشن آن دا سورہ نوح بیکاز اٹس ناٹ اے ویری بگ سورہ. چلیں جی, طارق کون سی سورہ نکالوں؟ یہ 29 ہے سورہ انفال کی. سورہ انفال چھوٹی سورہ لیکن کافی انٹرسٹنگ ہے. اچھا 29. جی جی صحیح جی, بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو فضل عظیم. اس کو میں تھوڑا سا اس میں کریکشن کر دیتی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. رائٹ, چلیں آگے کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. تو آمنو کو تو ہم نے آلریڈی ایمان والوں کے کر لیا تھا. ایک شخص کوئی نئی پارٹیسپینٹ ہے, میں خیال میں ان کے لیے میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں, یا پہلے کیا ہوا انہوں نے اٹینڈ. کل کا ریکارڈنگ ان کے پاس ہے تو آپ آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے بعد یہ جی اچھا ان تتقو. اچھا یہاں پہ تتقو واو قاف یہ اس کا روٹ ورڈ ہے, ورب ہے, فارم 8 میں ہے یہ. اچھا یہ اس میں جو عموماً ہم یوز کرتے ہیں تقوی کے لحاظ سے یہ بات ہوتی ہے. تقوی تو اس میں جب ہم یہ روٹ ورڈ آتا ہے تو اس میں اس کے جو معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو غلط یا تباہ کن باتوں سے محفوظ رکھنا, سیلف کنٹرول کے اس میں آتا ہے. یہ احکام الہی کے مطابق زندگی بسر کرنا. ایک منٹ تھوڑا سا آپ کو آہستہ جانا پڑے گا. احکام الہی کے مطابق زندگی کو بسر کرنا, صحیح راستے پر تقویٰ. ٹھیک ہے, صحیح راستے پر چلنا, صحیح راستے پہ چلنا. اور جو ہم متقی کہتے ہیں محتاط رہنے والوں کو کہتے ہیں. مطلب میں نے سمپل سا ورڈنگ, یہ محتاط جو متقی ہوتے ہیں جو محتاط رہتے ہیں, مطلب احتیاط کرتے ہیں. اپنے بات چیت میں, اپنے عمل میں, اپنے کام کاج میں محتاط رہنا. ٹھیک ہے. پھر واتقوا اللہ, عموماً ہم قرآن شریف میں کافی دفعہ ہے واتقوا اللہ, تو ہے کہ قوانین الہی سے ہم آہنگ رہنا. بیسیکلی قوانین
قوانین الہی سے ہم آہنگ رہنا. ہم آہنگ جب ہی رہیں گے نا جب ہمیں پتا ہوگا کہ کون سے قوانین ہیں. ہاں جی وہ تو پھر اب یا الذین آمنوا کے لیے اللہ نے اس لیے کہنا کہ اللہ جو ایمان والوں کو تو ان کو پھر ہونا چاہیے. اچھا ان کو علم ہونا چاہیے کیونکہ آمنو جب ہی ہو سکتے ہیں جب علم ہو. رائٹ صحیح. جو 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 ترجمے کے ساتھ تھوڑا چلوں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو تقوی اختیار کو اللہ کے ساتھ یا ڈرو اللہ سے نا. جو عموماً جو سمپل سا لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ ڈرو اللہ سے, لیکن تقوی کے معنی جو میں نے بتاتی ہے کہ اپنے آپ کو غلط باتوں سے محفوظ رکھیں. پھر یجعل لکم تو یجعل جو ہے نا جیم این لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور فارم 1 ہے ورب میں یہ ہے. تو یا کافی جگہ استعمال ہوا ہے مختلف, تو اس میں بیسیکلی یہ اس کا جو مطلب ہے وہ بنا دے گا. اچھا لعلکم تمہارے لیے. فرقانن یہ بہت امپورٹنٹ یہاں پہ ورڈ ہے یہاں پہ نا فرقان. جی فرقان جو سمپل جو لوگوں نے ترجمے کیے ہیں وہ کسوٹی کے لیے کیے ہیں یا اس میں, لیکن اگر ہم پہلے جملے کو لے چلیں کہ اگر ہم اللہ سے ڈریں یا اللہ یا تقوی اختیار کریں اس کے بعد یہ تو پھر اللہ ہمیں فرقان عطا کرے گا. فرقان جو ہے وہ اس کے بہت سارے معنی ہیں. تو انگلش میں پہلے میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ وہ گرانٹ یو اے کرائٹیریا ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. پہلا تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایسا ایک اپنے فضل سے ہمیں ایسا عطا کر دے گا دل کے اندر ہمارے کہ ہم صحیح اور غلط کو پہچان سکیں. ٹھیک ہے ہاں وہ جو ڈیسیژن اور اللہ نے ایبیلٹی ٹو جج ویل. ہاں ایبیلٹی ٹو جج ویل مطلب ہمارے دل میں مطلب جو اللہ سے ہم ڈرنا شروع ہوں گے یا اللہ کا تقوی اختیار کریں گے. تقوی کا مطلب وہی کہ قوانین الہی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں ایبیلٹی ٹو جج ویل کہ ہم صحیح ججمنٹ کر سکیں کہ جی کیا چیز غلط ہے کیا 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 غلط ہے کیا صحیح ہے. اچھا قرآن کریم کو بھی فرقان کہا گیا ہے. جی آپ کچھ بول رہی ہیں میمونہ؟ جی آئی واز سیئنگ کہ یہ جو فرقان کا ورڈ ہے یہ حکمت سے جو اکثر جگہ پہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کی. تو حکمت کا ورڈ جو ہے نا وہ کافی بار آیا ہے اس میں. اٹ از آلسو دا ایبلٹی ٹو جج بٹوین رائٹ اینڈ رانگ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے. ایون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں ربی حبلی حکم والحکمی بصالحین. جی بالکل بالکل. تو حکمت کو کافی زیادہ ایمفسائز کیا گیا ہے قرآن. جی لیکن یہ فرقان جو ہے جیسے سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور پھر موسیٰ کو کتاب دی تاکہ اور فرقان عطا کیا تاکہ تم تہتدون تاکہ ہدایت پا جاؤ. تو ہدایت آئی تھنک یا لائک ٹھیک ہے آپ دونوں کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے رائٹ. تو ہدایت جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم رائٹ وے کو چوز کریں گے رائٹ. سو فرقان یا لائک کمپیئر کرنے کی ایبلٹی رائٹ اور رانگ کے درمیان جج کرنے کی. یہ بیسیکلی ایک ایسا پیمانہ کہنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم صحیح اور غلط کو وہ کر سکیں. قرآن شریف کو بھی فرقان کہا گیا ہے صحیح اور وحی کو بھی فرقان کہا گیا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے کیونکہ ایکچولی ہمیں ہدایت ہی دے رہا ہے رائٹ. جی وہ ہمیں صحیح اور غلط کے بارے میں بتا رہا ہے. ہدایت تو اللہ دیتا ہے, اللہ دیتا ہے اور فیصلہ ہمارا ہے. ہاں صحیح اور غلط کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے پھر اس میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور عام ترجمہ جو لوگوں نے کیا کسوٹی کے جی آپ کے پاس ایک آپ واقعات کو حالات کو دیکھ کے کہ پرکھ سکیں کیا ہے. تو یہ اچھا پھر ہے ویکفر سوری ہاں ویکفر. اچھا اس میں یہاں جو یوز ہوا ہے وہ بیسیکلی یہ ہوا ہے انگلش کے لحاظ سے وائپ آؤٹ دا ایل افیکٹس
اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے، ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں ایسے فرقان یا حکمت یا ایبلٹی عطا کریں گے جس سے ہم رائٹ اور رانگ کا وہ کر سکیں، جو ہمارے تمام جو گناہ ہیں یا ایل افیکٹس ہیں ان سے ہمیں وائپ آؤٹ کر دیں گے، وہ چھٹکارا ہو جائے گا۔ اچھا، ہم نے بہت دفعہ کفر، یہ بھی جو ہے نا کاف فیر رے اس کا روٹ ورڈ ہے، کفر کے ہی اس میں آتا ہے، فارم 2 ہے ورب کا۔ ہم نے اکثر ذکر کیا ہے کفر کے کہ کفر کا کیا مطلب ہے، تو اس کو میں نکال لیتا ہوں۔ لیکن یہ جو سیکنڈ فارم ہے اس کا مطلب ہمیشہ مٹا دینا، چھوڑ دینا، چھپا دینا یا وائپ آؤٹ کرنا۔ انگلش میں دیکھا تو وائپ آؤٹ مجھے اچھا لگا، وائپ ایگزیکٹلی ایل افیکٹ، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بہت بڑے لائک اللہ رحمان الرحیم ہے، اور اس میں سے ایک سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا سا کام کرنا ہے، ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، اور ہمارے لائک کسی بھی سٹیج پہ ہمیں اگر یہ والی ہدایت آ جائے یا فرقان آ جائے یا تقوی اختیار کرنے کے بعد فرقان آ جائے، and then اللہ سبحانہ تعالیٰ is so kind کہ he یکفر عنکم سیئاتکم، رائٹ، وہ سارے کے سارے کفر کو مٹا دیتے ہیں، and then he یغفر لکم، ہمیں پھر معاف کر دیتے ہیں، رائٹ۔ ٹھیک ہے، ہاں بالکل بالکل۔ انکم تم سے، سیئاتکم، سیئاتکم بھی یہ ناؤن ہے، سین واو الف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اچھا، یہ سیئات جو ہے وہ حسنات کا اپوزٹ ہے بیسیکلی، اور اس میں کوئی ایسی بات جو ناگوار ہو، بری چیز، برا کرنا، بگاڑ کرنا، فساد، ہلاکت، ضرر، یہ مختلف اس کے معنوں میں آتے ہیں، سیئات کے معنوں۔ تو برائی بیسیکلی برائیوں کے مطلب وہ کہ اگر ہمیں اللہ جو ہے وہ تمام دور کر دے گا، برائیوں کو دور کر دے گا، سیئات۔ اور پھر اس کے بعد ہے ویغفر، اس میں یہ این فے رے اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہے، فارم 1 ہے، اور اس میں غفرہ، ہاں اس میں جو ہے نا محفوظ رکھنا، حفاظت رکھنا، بخشنا، فارگیو، پروٹیکشن، یہ کافی اس میں آتے ہیں۔ استغفار بھی اسی طرح ہم یوز کرتے ہیں کہ اللہ کی چھپا دینا بھی، یا غفرہ، غافر یا چھپانے والا۔ جی جی وہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ تم سے دور کر دے گا برائیاں، اور بخش دے گا یا حفاظت رکھے گا یا محفوظ رکھے گا۔ لیکن صرف پہلی جو ہے جملہ جو ہے شرط سے سٹارٹ ہوا ہے، ان تتقوا، بالکل، اگر تم کرو گے، اگر تم یہ کرو گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹک نہیں ہوں گی، ان سب کے لیے، ان سارے ریزلٹ کو حاصل کرنے کے لیے پہلے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا، جی جی بالکل، رائٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد لعلکم واللہ ذو فضل عظیم، فضل کا بھی ہے، واو فے دعاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ناؤن ہے یہ۔ اس کو میں کہا جاتا ہے زندگی خوشحالی، مطلب ہے کثرت، برتری۔ قرآن کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملے اس کو فضل کہتے ہیں، فضل، ہم تو فضل کہتے ہیں اردو میں، لیکن فضل جو اللہ کی طرف سے جو نعمت، وہ نعمت جو اللہ کی طرف سے انسان کو ملے، ورنہ ویسے زندگی خوشحالی، کثرت، جو آپ کے پاس چیزیں اس میں کثرت، برتری ہونا کی طرف سے آئی ہو۔ بٹ اگر دیکھا جائے تو ایوری نعمت ہی اللہ کی طرف سے، کون سی نعمت ہے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ زندگی سب سے بڑی نعمت ہے، رائٹ، اینڈ دین جو بھی ہے لائک ایون یہ دنیا کی خوبصورتی اللہ کی طرف سے ہے، اولاد اللہ کی طرف سے ہے، دولت، جو ہمارا برین اگر اس قابل ہوا تھا کہ ہم ایجوکیشن حاصل کر سکیں اور دولت کما سکیں، یا جو بھی فضل ہے اللہ کا، ہیلتھ ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو میں سوچ نہیں سکتی
کسی نعمت کا جو کہ اللہ کے علاوہ سے آ رہی ہو. کیا خیال ہے؟ بالکل. تو جب اللہ ہی ساری چیزوں کا ہے، اور سب سے بڑا وقت کا وقت ایسا کانسیپٹ ہے جو میں اکثر لوگوں سے بات کرتی ہوں، اور ہمیں سارے فضل تو نظر آتے ہیں جو فزیکل فارم میں ہیں، لیکن وقت جو ہے وہ فزیکل فارم میں نہیں ہوتا. But that's also فضل، right؟ اور اس وقت کو اللہ ہمیں جتنا بھی ٹائم دے رہا ہے، ہم اس ٹائم کو کہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں. سب سے بڑا فضل ہے ٹائم. And when time is up, then there's nothing, right? جی تو آخری ورڈ ہے عظیم. این زوئے میم ہے، ناؤن ہے یہ. عظیم بہت بڑا، قوی، بلندی، عظمتوں کا مالک. تو یہ مطلب گریٹ، مطلب جو آل سپرلیٹو جو بھی کہہ سکتے ہیں نا کسی اس میں اللہ کی طرف سے، عظیم، گریٹ، سارے اسی میں آتے ہیں. تو یہ کیتی آیت، اس میں مختلف لوگوں کے جو ہیں ترجمے، وہ میں اس میں بتا دوں کہ اے ایمان والو، مدودی صاحب کا ہے، اگر تم نے خدا ترسی اختیار کو، مطلب اللہ سے ضرور، تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا، مطلب کرائٹیریا جو انہوں نے اس کو کہا، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا. اللہ بڑا فضل والا ہے. تو یہ اس میں جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جتنی باتیں اگر کے ساتھ ہیں، تقویٰ کی ورڈ، تقویٰ، اور تقوی کا وہی ہے کہ آپ نے سیلف کنٹرول رکھنا ہے، احتیاط کرنی ہے، قرآن احکام الہی کو فالو کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے. اور اس کے لیے اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں، اور اگر ہم وی گو بیک، متقین، سورہ بقرہ، رائٹ، آیا نمبر جب پہلی آیت، تقریباً پہلی آیت ہے، کیونکہ پہلی تو الف لام میم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سو دس از اے فرقان. آپ صحیح کہہ رہے تھے، کتاب جو ہے وہ فرقان ہے، رائٹ. ذالک الکتاب کس کتاب کا ذکر ہے؟ قرآن کا ذکر ہے. تو قرآن فرقان ہے، تو قرآن ہی متقی ہم جب بھی ہوں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں متقی کیسے بننا ہے، رائٹ. ھدی للمتقین، دس از دی گائیڈنس فار دی متقین، رائٹ. اب لیکن اس متقین کے زمرے میں آنے کے لیے سب سے ہمیں جو متقین کے یہاں پہ جو 6 کرائٹیریا دیا ہمیں کہ وہ یؤمنون بالغیب پہ یقین رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اور وہ والی صلاۃ جس میں شیطان ذرا کم سے کم ہو رہے ہیں. یہ لائک اس صلاۃ کو قائم کرنا ہے، یہ نہیں کہ کھڑے ہو کے ایکسرسائز کرنا ہے، رائٹ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نفق کرتے ہیں، لائک رزق جو ہم نے دیا. اور کسی انسان کے پاس کوئی بھی چیز اپنی نہیں ہوتی، ساری اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے. اور اللہ کا آرڈر ہے کہ رزق میں سے ينفقون کرو، ٹھیک ہے. تو 3 کرائٹیریا یہاں پہ ہو گئے تیسری آیت میں. چوتھا کیا ہو گیا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یعنی کہ قرآن پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یعنی کہ 4 کتابوں پر یقین کرو. اور آخرت پہ یوقنون، آخرت پہ ایمان نہیں ہے بلکہ یوقنون ہے. آخرت کو ایسے جانو جیسے تم نے اس کو آلریڈی دیکھ لیا ہے، رائٹ. بالکل. پھر ان کے لیے ان 6 کرائٹیریا کو پورا کرنے کے لیے پھر وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ 5 چیزیں پوری کر لی ہیں، جو بٹوین آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 4 تک آپ پڑھیں. اور 5ویں آیت جو کہتی ہے، سو پہلا پیج ہی ہے قرآن کا جو بتا دیتا ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو بی متقی، رائٹ. تو ان 5 چیزوں کو کرنا شروع کر دے انسان، دین لائک وی آر ایٹ لیسٹ وی آر ٹرائنگ ٹو بی متقی، رائٹ. پھر وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ مفلحون ہیں، کامیاب ہیں، رائٹ. آپ نے یہ ساری چیزیں کر لی تو آپ کیا ہو گئے؟ مفلحون ہو گئے، رائٹ. متقی ہو گئے تو مفلحون ہو گئے. اور متقی کیسے ہوئے؟ قرآن سے ہدایت لے کر. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے. لیکن متقین کے قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ہمیں پہلے منیمم بیسک کرنا ہے. یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، رزقناہم ینفقون، اور
حضور اکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیا ہے اس پر یقین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتب آئی ہیں ان پر یقین، اور آخرت پہ یقین. بالکل. اس کے 5ویں چھوٹی آیت بھی پڑھ لیں، اس کے بعد کی اور اس کے دو آیتیں بھی دیکھ لیں. ہاں اس کے بعد جو یہ تو مفلحون ہو گئے، لیکن جو کفرو ہیں، چاہے آپ ان کو ڈراؤ کہ نہ ڈراؤ، وہ یومنون نہیں ہوں گے، وہ مانیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے. رائٹ. اب لوگ اس کو پڑھ کے تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مہر لگاتی ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے. نہیں، ان کے پاس ڈیسیژن پاور تھا. رائٹ. اگین وہ جو آپ نے اس کو ڈیفائن کیا نا ڈیسیژن پاور سے، سو دیٹس بیوٹیفل. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از لائک ویری کائنڈ. He is not going to پہلے انسان کو پیدا کیا اس کے پھر ٹھپے لگا کے پیدا کیا. No, it's not like that. He just made you over there. اس کے بعد آپ نے اپنا راستہ جو چنا. ٹھیک، قدر ہے لیکن قدر اللہ کو معلوم ہے because he is علیم. وہی قدیر، ہر چیز کا قدر، ہر چیز کے جاننے والا، ہر چیز کی قدر بنانے والا. Right. He knows everything. Right. If he knows، اس لیے نہیں کہ کچھ لوگ اس آیت کو پڑھ کے یا قدر کو لے کے یہ کہ جب اللہ نے قدر لکھی دی ہے تو ہم کیوں کریں. نہیں، this is the future. Allah knows the future, but you decided your future, and that Allah knew that you will decide that future. Right. So something like it's a very very difficult concept to comprehend. Right. But khatam Allahu ala qulubihim doesn't mean that Allah just like put the seal on your heart before your decision. Allah gave you the decision power, gave all of us the decision power. ہاں نہیں، اس پہ اتنا بھی ہے کہ عموماً جب کوئی انسان کو بھی کوئی گناہ کرنے سے پہلے، غلط کام کرنے سے پہلے ہچکچاتا ہے. فرسٹ ٹائم جب بھی ہو رہا ہوتا ہے، جب اس کو اگر ہو، پھر آہستہ آہستہ اس کو جو ہے نا وہ جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک جو شرم کا پردہ ہوتا ہے، ہاں وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، وہ گناہ کرتا رہتا ہے. شروع میں تو اس کو فیل ہوتا ہے تو وہ، لیکن جب وہ کنسسٹنٹ رہتا ہے اس گناہ کرنے پہ آہستہ آہستہ، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کو وہ تمیز ہی بھول جاتا ہے کہ اچھا یہ صحیح ہے غلط ہے. وہ اس کو نارمل روٹین دیتا ہے. تو وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو دل میں پھر وہ دل میں جو ایک خوف یا ایک کھٹک ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر ان کے پھر اگر یعنی کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کا دل صاف ہوتا جائے گا. اگر آپ برے کام کریں گے تو آپ کے دل میں کالخ بڑھتی جائے گی. رائٹ. اور اس میں بدھا کے کافی تھوڑے سے آئی ڈونٹ نو لائک کچھ لوگ اس کو اس کی حکایات کو کافی وہ دیتے ہیں امپورٹینس، بٹ ناٹ ایز ابل بٹ لائک اے گڈ فلاسفر اور واٹ ایور. رائٹ. وی ڈونٹ نو ان کا ریئل مقام. تو ایک ان کا کام یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ بھیک لیا کرتے تھے. رائٹ. کھانا پینا، اور لوگوں کو سیکھ دیا کرتے تھے. تو ان کا یہ تھا کہ میں سیکھ دے رہا ہوں تو میں اس کا معاوضہ لے رہا ہوں. رائٹ. کھانا پینا اٹس ناٹ بھیک. لائک ہی ڈیڈنٹ کنسیڈر اس کو بیگنگ نہیں سمجھتے تھے. تو ایک دن جا کے وہ اپنا کشکول لے کے دودھ والے کے پاس گئے. رائٹ. اچھا، کشکول میں مٹی تھی. رائٹ. تو دودھ والے نے کشکول لیا، اس میں مٹی دیکھی، اس نے کہا اس میں تو مٹی ہے. تو اس نے مٹی صاف کی، پھر اس میں دودھ ڈالا. رائٹ. اور پھر وہ دودھ لے کے چلنے لگے. تو دودھ والے نے اس سے کہا کہ آپ کہتے پھرتے ہو کہ آپ علم دیتے ہو، اور مجھے تو آپ نے کوئی علم نہیں دیا. کہنے لگے تم نے مٹی تو صاف کی. رائٹ. مٹی صاف کیے بغیر اس میں تم دودھ ڈالتے تو وہ میرے فائدے کا تو نہیں ہوتا نا. So we have to clean our heart first. پھر اس کے بعد اس میں اگر آپ شفاف چیز ڈالیں گے تو وہ فائدہ مند ہوگی. رائٹ. مٹی والا دودھ نہیں پی سکتے. تو he knew that, like انہوں نے مٹی جو کشکول میں بھر کے دی اس دودھ والے کو تو اس کو سکھانے کے لیے دی. رائٹ.
something like that. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی کبھی بڑی عالمانہ ہوتی ہیں, right? So anyway, قلوب کی بھی یہی بات ہے کہ جب تک اس میں مٹی ہوگی, جب تک اس کو کلین نہیں کیا جائے گا, اس میں صاف چیز نہیں ڈلے گی. تو قرآن کو ڈالنے سے پہلے ہمارے دل کو, اسی لیے جب اسکالرس کہتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو کھول کے بیٹھو, رائٹ, اوپن کر کے. اور کون سی آیت ہے رابعہ وہ جس میں ہم قلوب کے کھلنے کا وہ کرتے ہیں؟ وہ رب اشرح لی صدری, میرے دل کو اللہ ایکسپینڈ کر دے, رائٹ. اس میں جو کچھ قنس بھرا ہوا ہے وہ نکل جائے اور اس میں علم بھرنے کی جگہ آ جائے, رائٹ. اگر ہمارے دل میں بہت ساری چیزیں, دنیاوی چیزیں بھری رہیں گی, قرآن کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی ہمارے دل میں آنے کے لیے, رائٹ. ہمارے دل کو پہلے ہمیں خالی کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں سے, پھر قرآن کی آیات. سو رب اشرح لی صدری, رائٹ. جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ میرے دل کو بڑا کر دے, شرح, رائٹ, اس کا ایکسپینڈ کر دے, رائٹ. تو ایکسپینڈ کس کے لیے کر دے؟ اس میں جگہ بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں اس میں آپ کے علم, آپ کے قرآن کی جگہ پیدا کر سکوں, رائٹ. اچھا صحیح. ہاں, ختم اللہ علی قلوبہم, یہ اس کا نتیجہ ہے. اگر آپ سے پچھلی آیت پہ جائیے جی, کہ ان الذین کفروا, انہوں نے کفر کیا, مطلب جھٹلایا, تکذیب کی, نہیں مانا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے اس پہ دلوں پہ وہ لگا دی. ایگزیکٹلی. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو پہلے لگائے, نو, نیور نیور. ان لوگوں نے آپ نے کفر کیا, پھر آپ کا ختمہ ہوا اس میں. بالکل ایسا نہیں, وہ لنکڈ ہے اس سے کہ جنہوں نے یہ سیکوینس. تو قرآن میں سیکوینس جو ہے بہت امپورٹنٹ رکھتا ہے. یو گاٹ اٹ ویری رائٹ. پہلے کفرو ہے, پہلے نان بلیونگ کی کیپیسٹی آئی آپ میں, پھر آپ میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا ریزلٹ ایز اے کنسیکوینس, وہی کہتے ہیں نا کانسیکوینسز, کاز اینڈ افیکٹ, رائٹ. ایسے نہیں آئے گا. تو again we have to be very like اگر ہم کبھی کفر کے کلمات کوئی نکالتے ہیں, so we have to be very careful about our speech, right. کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں, oh no, I don't have time for Allah subhanahu wa ta'ala, that's a kufr, right. اللہ سبحانہ نے مجھے پیدا کیا ہے, who am I to say that I don't have time for Allah subhanahu wa ta'ala, right. That's almost like a kufr, right, to me. I don't know other, لیکن ہم جو ڈیلی بیسس پہ کبھی کبھی ہم لوگ, I don't know. And then we see, like اگر آپ تھوڑا سا اس طرف آنے لگ جائیں تو you see on a daily basis, کیونکہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ہم لوگ دنیا میں حسنہ کی بات مانگتے ہیں, right. And if we are not putting our deeds or our act to be hasana, right, like we are not striving, we are not trying to get the hasana, we won't, right. We have to get the hasana. But hasana kya hai? ہماری hasana کی definitions جو ہیں ہماری like definitions correct نہیں ہیں, right. دنیا بھی hasana ہو تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس like لوگ like I mean this is like میں پڑھتی رہتی ہوں like کچھ حکمت کی باتیں, تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, ان کے پاس پھر بھی چین نہیں ہے, وہ غریب دیکھو کتنی چین کی نیند سو رہا ہے. سنا ہے آپ نے یہ جملہ اکثر؟ تو اس غریب کے پاس حسنہ ہے, وہ چین کی نیند سو رہا ہے. اس امیر کے پاس دولت ہونے کے بعد بھی شاید حسنہ کی کمی ہے, right. So بہت بہت کبھی کبھی اس کی باتیں ہوتی ہیں. Anyway, آج ہمارے پاس ایک 12 سال کی بچی, like his daddy is trying to get that 12 سال کی بچی کو اس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. And آپ لوگ دعا کیجئے, کیونکہ وہ میں نے ان سے کہا کہ وہ بچوں کی کلاس نہیں ہے, but he said کہ وہ بچی جو ہے بڑوں میں لرن کر لے گی, and here she is. So انشاءاللہ ہم لوگ اگلی کلاس کی وہ کریں گے,
Rabia, you want to stay a little bit? कौन रुकना चाहेगा? Good morning. Okay, मैं रुक जाती हूँ. रुक जाते? Good morning. Okay, it's a camera thing. Okay. Okay. I'll try to bring the camera for myself. Okay. Assalamu alaikum. Salam alaikum. How are you? Good. Can you see me? No. No? Okay. No. Let me try to end the meeting and then